لاہور کی ایک ٹھنڈی رات اور ہزاروں سرکاری ملازمین اور پینشنرز اپنے حق کے لیے سڑکوں پر۔ یہ صرف کوئی عام احتجاج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مظاہرہ تھا ان کے پکے ارادے کا، جس کی روشنی نے رات کے اندھیرے کو بھی مان کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنے سارے لوگ اس سرد رات میں جمع کیوں ہوئے اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ چلیں اس پورے احتجاج کے پیچھے کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب احتجاج کے لیڈر رحمان علی باجوہ نے یہ آواز لگائی تو بس پھر کیا تھا، ہزاروں موبائل فونز کی لائٹس ایک ساتھ جل اٹھیں۔ یہ منظر صرف روشنیوں کا سمندر نہیں تھا، بلکہ اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ یہ لوگ اپنے مستقبل پر اندھیرا نہیں چھانے دیں گے اور اس سردی کے باوجود اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اندھیرے میں اس احتجاج کی، دیکھتے ہیں کہ لاہور کی اس سرد رات میں ماحول کیسا تھا اور وہاں موجود لوگوں کو کن حالات کا سامنا تھا۔ یہ احتجاج اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے۔ قائدین کا تو کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک کسی دھرنے میں اتنے لوگ نہیں دیکھے۔ سوچیں، ہزاروں ملازمین اور پینشنرز لاہور کی اس شدید سردی میں اپنے حق کے لیے جمع تھے، جو ان کے پکے ارادے کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس ہمت اور جذبے کے پیچھے کچھ سنگین ذاتی خطرات بھی تھے۔ مثال کے طور پر احتجاج کے دوران ہی ایک بزرگ استاد کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک تکلیف دہ یاد دہانی ہے کہ یہ لوگ کس قدر دباؤ میں ہیں۔ گھر بیٹھ کر باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن اس طرح کی مشکلات جھیلنا واقعی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے مطالبات تھے جن کے لیے ہزاروں لوگ یہ سب کچھ سہ رہے تھے؟ چلیں ان 3 اہم نکات کو دیکھتے ہیں جو اس احتجاج کی اصل وجہ بنے۔ ان کے 3 سیدھے سادے مطالبات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پینشن ریفارم سے متعلق جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اسے واپس لیا جائے، جسے یہ لوگ ظالمانہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا لیو انکیشمنٹ یعنی چھٹیوں کے بدلے جو پیسہ ملتا ہے اس کے قوانین کو منسوخ کیا جائے۔ اور تیسرا وفاقی ملازمین کی طرح تنخواہوں کا فرق کم کرنے کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نافذ کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہی وہ 3 نکات ہیں جن پر سارا فوکس ہے۔ اب ان 3 مطالبات میں سے جو سب سے اہم اور کہہ لیں پیچیدہ مسئلہ ہے وہ ہے پینشن کا۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آخر ان اصلاحات میں ایسی کیا بات ہے جس نے خاص طور پر ریٹائرڈ ملازمین کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ تو دیکھیے، نئے پینشن قوانین کا اثر سیدھا ملازمین کی فیملیز پر پڑ رہا ہے، جیسے کہ اب فیملی پینشن کو محدود کر دیا گیا ہے اور بچوں کے لیے پینشن کا حق ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے جا کر پینشن میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ حکومت کے دیے گئے ریلیف کا صرف آدھا ہوگا، یعنی 50%۔ تو ان لوگوں کا سادہ سا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلیاں واپس لی جائیں تاکہ پینشنرز کی معاشی سیکیورٹی بنی رہے۔ اچھا، مطالبات تو واضح ہیں، لیکن انہیں منوانے کے لیے قیادت کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہاں پر ذکر آتا ہے رحمان علی باجوہ کے مضبوط موقف کا۔ ہوا یہ کہ حکومت نے بات چیت کی پیشکش تو کی، لیکن قیادت نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کا موقف بالکل واضح ہے۔ وہ ایسے حکام سے بات کیوں کریں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے؟ یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ رحمان علی باجوہ نے اس معاملے میں بالکل صاف کہہ دیا ہے، اور انہی کے الفاظ میں، میری بات فنانس سیکریٹری سے ہوگی، ان کے نائبین سے نہیں۔ میں اسی سے مذاکرات کروں گا جس کے پاس اختیار ہے۔ بالکل واضح بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھئی جس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا بات بھی اسی سے ہوگی، کسی اور سے بات کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو اب حالات کیا ہیں؟ معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ بنیادی طور پر ایک طرف پرعزم مظاہرین ہیں اور دوسری طرف حکومت، اور بیچ میں ایک کہہ لیں تعطل آ چکا ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے لیکن ہجوم اب بھی ویسا ہی ہے۔ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ قائدین نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے وہ یہاں سے نہیں ہلیں گے، بھلے ہی انہیں جیل کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ حکومت اس پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ اور آخر میں بس ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، کیا ملازمین کا یہ اتحاد اور طاقت کا مظاہرہ حکومت کو ان کی باتیں ماننے پر مجبور کر پائے گا؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔